بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبوب کے وجود کو، سر سے لے کے پاؤں تک محبوب کو، اس کی روح کو، اس کے سوچ کو، اس کے دل و دماغ کو، حتیٰ کہ جسم کے ہر حصے کو آپ کی محبت میں تڑپانے والے اور آپ کی محبت میں اس طرح سے سلگانے والے دو عظیم نام ہیں جنہیں اس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کا محبوب خود آپ کے ساتھ شادی کے لیے مان جائے۔ نہ صرف یہ کہ شادی کے لیے مان جائے، بلکہ شادی کرنے کی خاطر اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ روتا ہوا آپ کے حضور حاضر ہو، ہاتھ جوڑ کے آپ سے محبت کی بھیک مانگے، آپ کے ساتھ اپنا ہمیشہ کا تعلق شادی کی صورت میں، نکاح کی صورت میں کرنے کے لیے منتیں کرے، تڑپے۔ نہ صرف آپ کا محبوب بلکہ محبوب کی طرف سے یا آپ کے اپنے گھر والوں کی طرف سے اگر کچھ لوگ یا دوست احباب یا رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کے اپنے گھر والے یا ان کے گھر والے آپ کے جائز مقصد کے رستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کے ناموں کو بھی اس وظیفے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز وہی لوگ جو آپ کے خلاف ہیں وہ آپ کے ساتھی بن جائیں گے، آپ کی محبت کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ہمیشہ پہلے صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی ہے۔ اسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہرگز نہیں کرنا، اس کے علاوہ آپ کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل پر میں جتنے بھی وظائف و عملیات دیا کرتا ہوں یہ سب نوری ہیں، ان سب میں پاک نام استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان سب کو صرف پاکی کی حالت میں ہی کرنا چاہیے اور بہتر ہے کہ کسی ایک نماز کے بعد کریں۔ مثلاً آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ یہ عام 2 نفلوں کی طرح ہی پڑھے جاتے ہیں، فقط اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی حاجت اللہ کے حضور مقبول ہو جائے، اور یہاں پہ آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنی حاجت یہی رکھنی ہے کہ آپ کا محبوب جس کے ساتھ آپ اپنا جائز تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی محبت میں تڑپے اور خود آپ کی طرف مائل ہو، آپ کے ساتھ شادی کرے۔ صلاۃ الحاجات پڑھ لینے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور دعا میں بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنا مقصد آپ نے پیش کرنا ہے۔ نہ صرف ظہر کی نماز بلکہ کسی بھی اور نماز کے بعد بھی آپ اسی طریقے کے مطابق اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو شرط میں نے شروع میں بتائی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو نہیں پڑھنا، باقی تمام اوقات میں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں دن کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن منگل والے دن آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ تو دعا کر لینے کے بعد آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں سے اٹھیں گے۔ اب جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ چاہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو صلاۃ الحاجات پڑھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ ایک کاغذ کے اوپر سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام لکھیں گے اور اس کے نیچے ان سب لوگوں کے نام لکھیں گے جو آپ کی محبت، آپ کی شادی کے رستے میں رکاوٹ ہیں۔ اس وظیفے کو صرف شادی کے لیے ہی نہیں بلکہ ویسے ہی کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ وہ مستقبل قریب میں آپ سے شادی ہی کرے، اس مقصد کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ نام جو آپ نے لکھے ہوں گے انہیں آپ نے اپنے سامنے کاغذ پہ لکھا ہوا رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور تصور یہی رکھنا ہے کہ آپ کا محبوب خود آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہے، آپ سے شادی کی، نکاح کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد اس وظیفے کو دہرانا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم بحق یا ودود، یا حیو یا قیوم بحق یا ودود۔ یہ جو 3 لفظ میں نے اکٹھے پڑھے ہیں، ان میں جو لفظ یا حیو یا قیوم ہیں یہ اصل وظیفہ ہے۔ صرف ان 2 لفظوں کو، ان 2 ناموں کو پڑھ لینا بھی کافی ہے،
لیکن اگر ان کے ساتھ یا وضودوں کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ تو میں نے یہ جو 3 لفظ اکٹھے پڑھے ہیں یہ آپ نے ایک مرتبہ گننے ہیں اور آپ نے تسبیح کا ایک دانہ ڈالنا ہے۔ کل آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 مرتبہ اس وظیفے کو دہرا لینے کے بعد آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ یہ آپ کا ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور 3 سے 4 دن کے اندر آپ کو نتائج ملیں گے۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کی کہ محبوب تڑپ کے رہ جائے گا، جب تک آپ سے خود شادی کی گزارش نہیں کر لیتا تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ ہماری خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔